جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہے نا تو سب سے زیادہ پیش جو ہستی نظر آئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ما بقیت لأہلک، نبی پاک نے حضرت عمر سے پوچھا نا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، فرمایا اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابقیت لہم اللہ رسول، میرے لیے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب یہاں اسلام کے لیے جب بھی مال کی ضرورت پڑی تو پیش کا سارا مال بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے تھے جب بھی راہ خدا میں ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں جی بتائیں نیو ایئر نائٹ منانی چاہیے یا نہیں مانانی چاہیے؟ ہمارا تو ویسے اسلامی تہذیب کے اندر قمری سال ہوتے ہیں، روزہ زکوٰۃ وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ قمری سال کے ساتھ ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا 12 مہینے۔ عیسوی مہینے کا بھی تعلق ہمارے ساتھ اصل میں دنیاوی تعلق رہ گیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ آج کل کس دہانے پر ہے ہمارے سامنے ہے کہ نئے سال کی آمد پر کیا ہلڑ بازی نہیں کی جاتی۔ بظاہر کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اپنے گھروں کے چھتوں پر گانوں کے ڈیک لگا کر رات کے 12 بجنے کا انتظار کرتے ہوئے اور بندوقیں اور موزر تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج ہم جشن منانے لگے ہیں۔ وہ کس چیز کا جشن؟ کہ ہمارے صحابہ اکرام کی گستاخی اسی ملک میں ہو رہی ہے۔ کس چیز کا جشن؟ کہ ناموس رسالت کا تحفظ موجود نہیں ہے، قرآن کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہے یہاں پر نیو ایئر نائٹ کے نام پر جشن منا رہا ہے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر گانے لگائے ہوئے ہیں، اور شراب نوشی عام ہو رہی ہے، نائٹ کلب آباد ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ اس بات پر باور جانتا ہے کہ کیا کیا لوگ اس نام پر جشن منا رہے ہیں۔ شراب پاکستان میں کم ہو جاتی ہے، نائٹ کلبوں کی بکنگ اس قدر مہنگی ہو جاتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اس نائٹ کلبوں کی زینت بنے ہوتے ہیں، کہ جن کو مسجد میں آتے ہوئے فرقہ واریت نظر آتی ہے، مسجد میں آتے ہوئے کسی امام اور مسجد والے علماء کے سامنے بیٹھے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ سناب گانے سن رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ یار ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ ہمارے بچے گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو روکنا چاہیے تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زکوٰۃ کے انکاریوں نے انکار کیا، اپنے اعلان جہاد شروع کر دیا۔ تو ہمارے اندر اتنی بھی ایمان کی حرارت نہیں ہے ہم اپنی زبان سے اپنے بچوں کو روک سکیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جاؤ خوشی کے موقع چلنے دو، بچے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں سمجھا لیں گے۔ اور جناب بعد میں نہیں ہاتھ میں آنے، یہ ہماری بھول ہے۔ انہی بچوں کی آپ نے خواہشات کو پورا کرتے ہوئے شادیوں کے وہ طریقے جو بد مذہب اور کفار کے تھے وہ اپنانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے بیٹیاں بہنیں ان کی عمریں ادھیڑ ہو گئی، بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو رہا، نکاح کو آسان نہیں کیا جا رہا۔ اتنا پیسہ جو نیو ایئر نائٹ کے نام پر لگایا جا رہا ہے، اب نہیں نظر آ رہی غریب کی بچی کی شادی کروا دے؟ خالی میلاد کے موسم پر ہی غریب کی بچی نظر آتی ہے۔ ہمیں غیرت کا جنازہ اٹھ گیا ہے، لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام پر وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں آپ کے گرد و نواح میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں آپ سب جانتے ہیں، ہمارے بچے بہن بھائی رشتہ دار ہمارے کزنز وہاں پڑھتے ہیں۔ کن نے روکنا ہے؟ قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آنا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ امت کا حق ہے کہ اپنا فریضہ منصبی ادا کرے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ میں آپ کے سامنے یہ مدعا پیش کر رہا ہوں، اس مدعا کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری، آپ کے کندھوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہمارے گھر کے اندر نیو ایئر نائٹ نہیں، بلکہ رات کے اس تاریخ کے اندر جب 12 بجے لوگ گناہ کر رہے ہوں، ہم قرآن کھول کر بیٹھے ہوں، رب سے توبہ تائب ہو رہے ہوں، معافیاں مانگ رہے ہو، یا اللہ آئندہ کا سال مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سال نہیں ہونا چاہیے۔
آپ کو نظر نہیں آ رہا فلسطین میں کیا ہو گیا؟ ہمارے مائیں بہن بچوں کی عزت لوٹی گئی، اور ادھر نیو ایئر نائٹ کے نام پر لوگ کلب بک کر رہے ہیں، شراب نوشی عام ہونے کے چکروں میں لگے ہوئے۔ غزہ کا منظر نہیں دکھتا؟ پتہ نہیں وہ گناہوں کی اس نحوست کا کہیں ہمارے پر یہ اثر نہ پڑ جائے، کہیں یہ موقع ہمیں نہ دیکھنا پڑ جائے۔ تو ابھی ہمارے سر کے بال سفید نہیں ہوئے، داڑھی میں چیدہ چیدہ بال سفید نہیں ہونے دیتے، ہم پہلے ہی کالا کولا لگا دیتے ہیں نوجوان نظر آئیں۔ لیکن غیرت اس بات پر دلالت کرتی ہے، جوانی اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اسلام کے قوانین پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرے، اس کو مردانگی کہتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر ہم شان صدیق اکبر منا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی رول ماڈل بھی بنانی چاہیے۔ اسلام کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو ہم ہچکچاتے ہیں، اس مرتبہ نہیں بڑا قرضہ اٹھا لیا، تو جب گناہوں کی باری آتی ہے ہم وہاں پر انے واہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا